اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ اور آغاز ہے۔ ماہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو مسلمانوں کی تاریخ میں المناک سانحات جس کو کہا جاتا ہے اس کا تعلق اسی اسلامی مہینے سے ہے، اور یہ مہینہ جب جب آتا رہتا ہے وہ غم سانحات تازہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک عظیم سانحہ خلیفہ دوم صحابی رسول جلیل القدر صحابی مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک اور دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اور عادل حکمرانوں میں سے ان کا شمار ہے، بلکہ عادل حکمرانوں کے سربراہ اور رئیس ہے، اور ایسی حکمرانی کی کہ صرف حکمرانی ہی نہیں، صرف بادشاہت ہی نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، اور حکمرانوں کو حکمرانی کے اصول بتا دیے، بادشاہوں کے بادشاہت کے اصول بتا دیے، وہ اصول اور قوانین ملک کے لیے وضع کیے گئے آپ کے دور میں اور آپ کی رائے سے، جس پر آج کل حکومتیں چلتی ہیں، چاہے مشرق کے ممالک ہو یا مغرب۔ یورپی ممالک بھی محتاج ہے، کفار ممالک ہیں وہ بھی محتاج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک چلانے کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں ان اصولوں کے بغیر ان کافروں اور یہودوں اور نصارہ کا ملک بھی نہیں چلتا، اور آپ نے عدل کا نظام قائم کیا، اس لیے آپ کو عادل حکمران کہتے ہیں، بلکہ آپ کی عدل کا ڈنکا اتنی دور دور تک پھیلا اور صرف انسانوں تک محدود نہ رہا بلکہ جانوروں میں بھی عدل والا نظام قائم ہو گیا آپ کی برکت سے۔ ایک گھاٹ میں جہاں بکری ہوتی تھی وہاں پر شیر بھی پانی پیتا تھا، ایک تر لقمہ ہے، ہرن ہے، بکری ہے، شیر کے لیے ایک تر لقمہ ہے، اور جنگل میں ان کے لیے شکار ہے، ایک بہت بڑی تازہ گوشت کا شکار، کہاں شیر چوٹ سکتا ہے، لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا تھا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ گئے تھے، اور ان کی عدالت والے نظام کو سمجھ گنجائش نہیں تھی شیر کے لیے ایک گھاٹ پر ہوتے تھے کہ اس بکری کو یا ہرن کو دبوچ لے، حالانکہ اس کے لیے تر لقمہ۔ اور عجیب واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، ایک بدھو تھا دیہاتی، کہیں جا رہا تھا جنگل کی طرف، تو دیکھا کہ ایک شیر نے بکری کو پکڑا ہوا ہے، نظام عادل کو دیکھیے، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، عمر دنیا میں نہیں رہے، عمر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس دور میں جا رہے کہیں جنگل، دیکھا یہی ماجرا ہو رہا ہے، تو انہوں نے انکشاف کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے، انکشاف کیا، بالآخر یہ تہ میں جب پہنچے اور اس بات کی کوشش کی، معلومات کی کہ آیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کی بات سچی ثابت ہوئی کہ حضرت عمر دنیا میں نہیں رہے، انتقال کر گئے۔ علامت کیا بتائی انہوں نے؟ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گنجائش نہیں تھی اس شیر کے لیے کہ اس بکری کو دبوچ لیتا اور کھا لیتا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی تھے، اور بالاتفاق مسلمانوں کے ان کو خلافت پر تخت نشین کیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مجلس شورا کی طرف سے، یعنی اس میں کسی کی طرف سے اختلاف نہیں تھا، تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تخت پر بٹھایا جائے۔ اور آپ کی دو شانیں تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کا زمانہ بھی دیکھا، آپ کا ایک زمانہ وہ بھی تھا، ایک وہ عرصہ وہ دور بھی تھا جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت کی حالت میں تھے، مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، اسلام کے میدان میں نہیں اترے تھے اور حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی ایک شان یہ بھی ہے اور ایک شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے، جب اسلام میں داخل ہوئے مشرف با اسلام ہوئے۔ کفر کی حالت میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی تھی تو وہ یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی خمیر میں ہی شجاعت اور دلیری رکھی ہوئی تھی۔ آپ کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب کفار اور مشرکین اپنے بچوں کو دلاسا دیتے تھے، خاموش کیا کرتے تھے، جب روتا ہے مستی کرتا ہے بچہ تو گھر والے اس کو دلاسا دیتے، کسی چیز سے ڈرا دیتے ہیں کہ فلاں چیز آ گئی۔ تو یہ کفار اور مشرکین جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ہیبت، رعب اور دبدبہ ان کے دلوں پر ایسا بیٹھا کہ بچوں کو جب دلاسا دیتے تھے تو کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، عمر آ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعب اور دبدبے کا یہ حال، ایک کفر کی حالت میں آپ کی شان تھی اور ایک اسلام کی حالت میں ہے۔ شدت فی الکفر میں بھی سب سے آگے تھے، اور جیسے کہا گیا کہ اگر اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، خاص کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعداء میں سے سب سے بڑے دشمن جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گھر میں ایک کنیزی تھی ان کی، لدینہ نام کی، پتہ چلا کہ اسلام قبول کیا اور چھپکے سے اسلام قبول کیا۔ کس کو جرت ہوتی تھی کہ عمر فاروق کفر کی حالت میں ہو اور پھر اس کے گھر میں کوئی اسلام قبول کرے؟ ناممکن سی بات تھی، لیکن انہی کی کنیز ان کے گھر میں پلی ہوئی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے۔ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال دیتے ہیں اور ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر اور بہادر اور نڈر انسان کے گھر میں لدینہ جیسی کنیز پیدا کر دیتے ہیں، اور اسلام اس نے قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں پتہ نہیں تھا، اسلام کو وہ بھی چھپاتی رہی تاکہ عمر فاروق کو پتہ نہ چلے۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اسلام لانے کا علم ہو گیا تو اتنا مارا پیٹا، لہو لہان کیا، اتنا مارا ایک صنف نازک کو، ایک ضعیف اور کمزور انسان کو مارتے رہے اور یہ معمول رہا ان کا، مارتے تھے، جب تک جاتے تھے خود تک جاتے تھے، اتنے بہادر انسان تک جاتے تھے، سستانے کے لیے پیچھے ہو جاتے اور پھر فرماتے ابھی میں دوبارہ خبر لیتا ہوں بات آتی ہو یا نہیں۔ لیکن تاریخ میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا، اسلام کی اتنی تابناک تاریخ ہے کہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان، کسی صحابی نے کسی سختی کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے اسلام سے انکار کیا ہو۔ ناممکنات میں سے اسلام میں جو داخل ہو گیا پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو یقین ہو، ہم تو ابتدائی سے پیدائشی سے مسلمان ہیں، ہماری دوسری حالت ہے، لیکن جو کافر کفر کی حالت سے، جہالت کی حالت سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ چوائس کرتا ہے، وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے دو راستوں کو، ہمیں ایک ہی راستہ ملا ہے اور وہ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں راستے علی وجہ البصیرہ، پورے عقل مندی اور بصیرت کے ساتھ، ان کو پتہ ہے مجھے آگے چلنا ہے، تو وہ جب اپنے عقل لڑا کر بصیرت اور عقل مندی کے ساتھ اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، تو اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب ہو۔
تو حضرت لبینہ کو وہ مارتے رہے. یہ شدت فی الکفر کی حالت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسے ہی دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب اسلام پلنے پھولنے لگا، آواز باہر نکلنے لگی، صدائے اسلام کی پھیلنے لگی اور جوک در جوک مسلمانوں کا مجمع اکٹھا ہونے لگا، مسجدوں میں لوگ داخل ہونے لگے، کلمہ ہر ایک کی کان تک پہنچنے لگا، تو کفار لرزہ برندام ہوئے، حیران و پریشان. جس راستے کو ہم روکنا چاہ رہے تھے وہی راستہ تو کھل گیا. جس حضور کو کے لیے ہم سدی سکندری بن گئے تھے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے، اس کا برعکس نتیجہ نکل رہا ہے. یہ تو ایسا نہ ہو آج ہمارے محلے میں پہنچ گیا، کل ہمارے شہروں میں یہی مذہب پہنچ جائے گا اور ہمارے دروازے تک پہنچ جائے گا اور پھر ہمارے گھروں میں، حتیٰ کہ ہم بھی اس مذہب میں چلے جائیں گے. تو اس کے لیے ابھی سے کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. کفار اور مشرکین اور ان کے سرغنے جمع ہو گئے ایک جگہ اسی بارے میں بالآخر اسلام کا راستہ کیسے روکا جائے، نبی علیہ السلام کے راستے میں کس چیز کو رکاوٹ بنائی جائے جس سے ان کا سد باب ہو، ان کا یہ مشن پہلے نہیں بند ہو جائے بالکل. تو مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ ایک ہی طریقہ ہے، اور طریقے ہم نے آزما لیے سارے، ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس. اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کا راستہ روکنا چاہتے ہو، سوائے اس راستے کے کوئی راستہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے سربراہ اور قائد اعظم محمد علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کا ہی خاتمہ کر لو. یہ میٹنگ میں طے ہوا، ان کے مشورے میں طے ہوا اور سب نے اس رائے سے اتفاق کی کہ یہی وہ رائے ہے، اگر اس پر عمل کی جائے تو ہم مقصد برآ ہو سکتے ہیں، ہمارا مقصد حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہ کام کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. اور پھر کرے کون، اس کام کے لیے تیار کون ہو؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. آخری سب سے ایک ہی کے بارے میں توقع کی جا سکتی تھی اور ایک ہی سے امید ہو سکتی تھی کہ وہی اس کام کے لیے تیار ہو، وہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالآخر جو توقع کی جا رہی تھی ان سے، وہ ان کے توقع کو پورے اترے اور اٹھ کر کہا میں یہ کام کروں گا. تلوار ہاتھ میں لی، لیکن اللہ کو کچھ اور مقصود تھا. اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کے لیے قبول فرما. وہ دعا قبول ہو گئی تھی. تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا. عمر جا رہے تھے جہنم میں کودنے کے لیے، لیکن چلے گئے جنت کے باغات میں، تلوار لے لی، راستے پر چلنے لگے اور وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ راستے میں ایک صحابی ملے اور فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ صحابی تھے یا غیر صحابی تھے، بہرحال ان سے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ فرمانے لگے حضور کا کام تمام کرنے کے لیے. فرمایا اپنی گھر کی خبر تو لو، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر بیٹھے. تقدیر غالب آ گئی وہاں پر. حضور کے دشمن، اور دشمن ہی نہیں سب سے بڑے دشمن بن کر گئے تھے، لیکن حضور کے غلاموں کے غلام بن کر آ رہے ہیں. گئے اور خبر کی اپنی گھر کی بھی، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، لہو لہان کیا. بالآخر ہار مان لی کہ یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. لہذا ان سے کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تلاوت قرآن مجید وہ کر رہے تھے گھر میں، تو ان سے قرآن لے لی اور پڑھنا شروع کیا. پڑھنے لگے بالآخر ایک آیت ایسی آئی کہ بے ساختہ چیخ اٹھے اور دل میں اسلام گر کر گیا اور پھر نکلے فوراً حضور کی در پر جانے کے لیے. راستے میں کسی نے پوچھا، حمزہ نے کہا، جب دربار میں داخل ہونے لگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اگر صحیح نیت سے آئے ہیں تو
ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا یہی سر قلم کر لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ آئے ہیں اچھے ارادے سے آئے، قریب آئے اور حضور سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دی۔ تو یہ انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں۔ کفار کے گھرانے سے مسلمان پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے گھرانے سے کافروں کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم شان و شوکت اس مرد قلندر کو دی جو کسی اور کو نہیں۔ حضور نے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی کہ آپ جو بھی کرے آپ جنتی ہے، اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور اگر چلے گا تو نہیں میں آخری نبی ہوں، لیکن اگر بفرض والمحال چلتا رہے یہ سلسلہ تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو فاروق کہا جاتا ہے، اور فاروق ہی نہیں سب سے بڑے فاروق اعظم، کیونکہ کفار اور مسلمان علیحدہ ہوئے، جو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی، کفاروں کا راستہ الگ ہوا، مشرکین کا راستہ الگ ہوا، اور مسلمان علی الاعلان علی وجہ البصیرہ اور ڈنکے کی چوٹ پر اسلام پر عمل کرنے لگے۔ پہلے تو چپکے سے کرتے تھے، نمازیں ہوتی تھی تو گھر کی چار دیواری میں ہوتی تھی، آذانیں ہوتی تھی تو چار دیواری کے اندر ہوتی تھی، کلمہ توحید کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ عمر فاروق آئے تو پھر آذانیں گونجنے لگی اور کلمے کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور ہر ایک کو تبلیغ کا موقع ملا۔ ایک موقع ایسا آیا، ہجرت کا موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے، ایسے موقع پر آپ نے فرمایا آخری دیدار ہجرت سے پہلے بیت اللہ کا کر لوں، طواف کر لوں، پھر کبھی موقع ملتا ہے یا نہیں۔ پہلے طواف بھی نہیں کر سکتے تھے، حج بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، ڈر کی وجہ سے مسلمان، چونکہ افراد کی حالت میں کمزوری تھی، افراد کی کمزوری بھی تھی، قوت کی کمزوری بھی تھی، نہ اپنی تبلیغ کر سکتے تھے، نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، نہ عبادت کسی قسم کی کر سکتے تھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران جاتے ہیں بیت اللہ میں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ماں کا بیٹا ہو، الفاظ سنیے، کوئی ماں کا بیٹا ہو اور اگر کسی نے اپنے ماں کو محروم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اور کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو آ کر عمر کا راستہ روکے۔ ایسی دلیرانہ اور جرت مندانہ بات کی، اور طواف کرے، کسی میں جرت نہیں ہوئی۔ کون تھا ان کا سامنا کرنے والا؟ کسی میں جرت نہیں ہوئی۔ بلاخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا، پھر ہجرت فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کا ڈنکا بجتا تھا، کفار بچوں کو دلاسا دیتے تھے تو ان کا نام لے کر کے وہ آ گئے، ایسا خوف اور روب بیٹھا ہوا تھا ان کے دل۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ایک عجیب شان یہ بھی بیان فرمائی، عمر کو دیکھ کر بخدا ہے عمر، شیطان تجھے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے۔ شیطان کی کہا جرت تھی، بلکہ صحابہ نے فرمایا جس دور میں عمر سے شیطان کو ورغلانے کی گنجائش، شیطان میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ورغلائے، راستہ جب دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے تو اللہ کے نبی نے آپ کے لیے اعزازی کلمات فرمائے ہیں اور فاروق اعظم کا لقب فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع دیکھیے کہ حضر الحلیفہ ایک مقام ہے، وہاں پر داخل ہوتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہے جس کو کسی کا ڈر نہیں، خوف نہیں، اور 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکمرانی ہے۔ حضرت
حضرت جاتے ہیں ذوالحلیفہ کے مقام پر اور ادھر 2 رکعتیں پڑھتے، نماز کا وقت نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ نماز کا وقت تو نہیں، کیوں پڑھ رہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے موقع پر دیکھا تھا کہ حضور سے 2 رکعت پڑھے تھے، ان کی اتباع میں پڑھ رہا ہوں۔ اور حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، لیکن خوف طاری ہو گیا کہ حجر اسود، ایک تردد پیدا ہوا۔ حجر اسود اسلام میں شاعر اسلام جو ہے مساجد ہے، بیت اللہ ہے، قرآن مجید ہے اور مقدس ہستیاں ہے۔ اسلام میں ان تمام شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم ہے کہ ان کے تقدس کو پامال مت کرو، ان کی قدر کرو۔ تو یہ حجر اسود بھی انہی مقدسات میں سے ہے جس کو حاجی حج کے دوران بوسہ دیتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بوسہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ موقع ملا بوسہ دینے کا تو تردد پیدا ہوا، ذہن میں ایک وسوسہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں حکمران ہوں وقت کا، میں اس کو بوسہ دے دوں اور لوگ اس کو بدعت نہ بنا دے، اس کو ہی مقصود نہ بنا دے، جس طرح پہلے لوگوں نے شرک کیا، بت بنائے اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد یہ اس کو بت ہی نہ بنا دے اور اس کی ہی پوجا نہ کرے، مقصود اس کو ہی نہ بنا دے۔ لیکن حضور کا عمل بھی تو ثابت تھا، سنت پر عمل بھی کرنا تھا، اور وہ تو سنت کے شیدائی تھے، کیسا ناممکن تھا ان سے کہ آپ کی سنت پر عمل کیے بغیر وہ چلے جائے۔ تو اپنے ایک کلمے اور قول سے وہ تردد ختم کیا اور بدعت کا راستہ ہی روک دیا۔ فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بے حس پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ نفع کے مالک ہے نہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے، لیکن میں آپ کو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، لولا یقبلک النبی علیہ الصلوۃ والسلام ما قبلتک، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں آپ کو بوسہ دیتے وقت نہ دیکھتا تو کبھی میں آپ کو بوسہ نہ دیتا۔ اس بات کی وجہ سے وہ بدعت کا خدشہ بھی ختم ہوا۔ غرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ان کے لیے سیرت کی، صرف واجب ہی نہیں، فرائض ہی میں نہیں، بلکہ ایک مباح امر ہوتا تو وہ بھی حرف اخیر ہوتا اور پتھر پر لکیر ان کے لیے ہوتا، اس سے آگے پیچھے ہونا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق